الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، افلم یسیروا فی الارض، انسان کو اللہ رب العزت نے بصیرت اور بصارت دونوں سے نوازا ہے. آنکھوں سے دیکھتا ہے اور دل کی آنکھوں سے اور دماغ کے آنکھوں سے نتیجہ لیتا ہے. ہر چیز کو دیکھنے کے بعد اس کے مقاصد، انجام، عاقبت، خواص، خیر، خرابی سب سامنے آ جاتی. تو کیا افلم یسیروا فی الارض، یہ اللہ کی روئی زمین پر یہ چلے پھرے نہیں ہیں، انہوں نے سفر نہیں کیا ہے؟ تاکہ سفروں کے حالت میں فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تاکہ ان لوگوں کے لیے ظاہر ہو جائے انجام کار اور عاقبت ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے. ان سے پہلے اقوام دنیا پر مسلط، دنیا کو اپنی مٹھی میں بند کرنے والے، دنیا کے وسائل اور اسباب سے مستفید ہونے والے. کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہ، ان کا انجام کیا ہوا، آخر الامر ان کے ساتھ ہوا کیا؟ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ دمر اللہ علیہ، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو ان کے اوپر خراب کر کے پھینک دیا. اللہ رب العزت نے ان آبادیوں کو ان کے اوپر ڈھا دی. پورے چھت ان کے اوپر گر گئے. آبادیوں کے آبادی ایک خرابات میں تبدیل ہو گئے، ویرانے، کھنڈرات. جب یہ بات ہے تو پھر یہ بات بھی ہے کہ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، کفار کے ساتھ ہوتا بھی یہی ہے. جو عاقبت عاد کا ہوا، ثمود کا ہوا، قوم لوط کا ہوا، فراعنہ کا ہوا، جو انبیاء علیہم السلام سے بیر رکھتے ہوئے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کی عاقبت بھی یہی ہوگی. ان کو بہتر مستقبل نہیں ملے گا. اور اس کا سبب ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. عاقبت الامر اہل حق، انبیاء اور ان کے ساتھیوں کی جیت اور ان کی دشمنوں کی تباہی اس لیے ہے کہ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ ساتھ ہے
مدد کرنے والا ہے اہل ایمان کا، اور کفار کو اسی طرح کی کوئی سپورٹر اور مدد کرنے والا نہیں ہے۔ کافروں کا کوئی ایسا مأویٰ و ملجا نہیں ہے، ان کی کوئی ایسے پشت پناہی کرنے والا نہیں ہے کہ جس میں یہ طاقت ہو کہ واقعی وہ انہیں کسی مصیبت سے بچا سکے، اور اللہ ہے اہل ایمان کے پیچھے۔ اللہ کی طاقت ان کے ساتھ ہے، وہ اللہ کی طاقت کے بل بوتے پر میدان میں آتے ہیں، اللہ کی طاقت کے بل بوتے پر وہ آگے بڑھتے ہیں، اللہ کی طاقت کے بنیاد پر وہ اپنے سینے سے فت کرتے ہیں۔ تو ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا، ان کے فتوحات کا راز یہ ہے کہ اللہ اہل ایمان کا ساتھی، اور اللہ کی طاقت ان کے پیچھے اور ان کے ساتھ۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، تو انہوں نے روئے زمین پر گھوم پھر کر یہ سارے نتائج دیکھ لیے ہیں، اور ان کو یہ پتہ بھی ہے کہ ان قوموں نے اپنے رسولوں کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، تو اس لیے ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، پھر بھی وہی کر رہے ہیں۔ تو پھر دمر اللہ علیہ، اللہ رب العزت یہ آبادی ان پر ڈھا دیتا ہے، اور یہ اسی آبادی کی کنڈرات کے نیچے دب کر دنیا میں تباہ ہو جاتے ہیں، عبرت کی نشانی بن جاتے ہیں، اور قیامت کے دن اپنے اعمال کا حساب و کتاب دیتے ہیں اور اپنا معاوضہ اور ثمر پاتے ہیں۔ تو فرق سمجھنا چاہیے اہل ایمان کو اور اہل کفر کو۔ اہل ایمان اسے ایرے غیرے یا عللے تللے نہیں، اور اہل کفر کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کائنات کے مالک اور متصرف اور مختار نہیں ہیں۔ تاریخ دیکھا کرو، اقوام کی تاریخ دیکھا کرو، انبیاء علیہ السلام سے لڑنے والے اور ان کی مخالفت کرنے والوں کے انجام دیکھا کرو اور فیصلہ کرو۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا میرے اور آپ کے حسنات میں شامل ہو جائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔